الحمدللہ ہمارے پیچھے ہاتھ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا ولی کامل، اس دور کی سب سے بلند پایہ شخصیت، شریعت کے عامل، صوفی باصفا۔ جب ہم مرشد کے دامن سے وابستہ ہوئے تو مرشد نے ہمیں بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ان نصیحتوں کے ساتھ ساتھ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ، تمام صحابیات بھی، ازواج مطہرات بھی، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، یہ ہمارے عقائد و نظریات ہمیں کس نے سکھائے؟ مرشد نے چند لفظوں کے اندر بڑی بڑی چیزیں بیان فرما دی۔ مرشد نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے، کہیں صحابیات کی ذات پر اٹیک ہو رہا ہے، کہیں لوگ امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کے مخالف صحیح ترجمانی کرتے ہوئے ازواج مطہرات کی عزت کو بھی لوگوں کے دلوں کے اندر اتارا، خلفاء راشدین کی عزت کو بھی لوگوں کے دلوں میں اتارا، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عزتوں کو بھی لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، ان کی عزت کی حفاظت بھی کی ہے اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ حفاظت ہوتی رہے گی۔ اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط رکھیں، عقائد و نظریات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، سب سے پہلا فرض نماز ہے، لیکن نماز کے فرض سے پہلے ایک فرض اور بھی ہے، وہ فرض ہے عقیدے کا علم، کیونکہ عقیدہ درست ہوگا تو نماز کو بچا سکے گا۔ اگر عقیدے کے اندر فرق آ گیا تو نمازیں پڑھتا رہے، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدے میں فرق ہے، عقائد و نظریات درست نہیں، ہر سال حج کرنے چلا جائے وہ طواف کرنا طواف نہیں، اس کے نصیب کے چکر ہے۔ صدقہ و خیرات کرتا رہے، رمضان کے مہینے میں لاکھوں لاکھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے، عقائد و نظریات درست نہیں ہے، اس کی کوئی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے عقائد و نظریات کو درست رکھنا۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر عبادات بھی قابل قبول ہوں گی، پھر نمازیں بھی قابل قبول ہیں، زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے، حج بھی قابل قبول ہے، رمضان کے روزے بھی قابل قبول ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اچھا خاتمہ شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ پوری زندگی نیک کام کرتا رہا، عقائد و نظریات کی حفاظت نہیں کی، اور مرتے وقت ایمان برباد کر کے چلا گیا، بچنے کی چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ عقائد و نظریات کی حفاظت کی، عبادات کی ہیں، اور خاتمہ اچھا ہوا، سارے کے سارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، پھر اس کی قبر کے معاملات بھی آسان، برزخ میں بھی کامیابی، اور انشاءاللہ معاشر کے میدان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پیچھے پیچھے لوائے حمد تلے جمع ہو کر حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے یہ قافلہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ یہ دنیا تو بہت مختصر سی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کو ہم نے کیسے گزارنا ہے،
اس پرفتن دور کے اندر آج دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا کردار ہمارے سامنے ہے. آپ کے عقائد و نظریات ہمارے سامنے ہیں. ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہے. بالکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیں, وابستہ ہو جائیں, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی اختیار کر لیں, پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں, ان کے مرید بن جائیں. دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے پیر کا فیض ضرور پہنچے گا. مرید صادق ہونا چاہیے, مرید تردد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ہم تو رہے, ہمیں پتہ ہے نا پیر کا فیض کیسے پہنچتا ہے. تو پیر کے فیض کو حاصل کرنا ہے تو پھر پیر صاحب کے فرامین پر عمل بھی کرنا ہوگا. اور پیر صاحب نے کون سا اپنی ذات کے لیے کوئی عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ پیر صاحب کو قرآن حدیث ہی بیان کرتے ہیں. قرآن و حدیث, فقہی اقوال, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت کے متعلق, ائمہ اعظام کی سیرت کے متعلق ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے. تو ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھروں کے حالات کو بہتر کرنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے گھر کی خواتین کی تربیت کرنی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائیں. اس وقت دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. کسی بھی شعبے میں اپنی ذمہ داری قبول کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. نماز کی آپ کو فکر رہے گی, نماز میں نے پڑھنی ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ کو احساس ہوگا اس سے بڑا کام کوئی بھی نہیں ہے. اب سب سے اہم کام نماز ہی ہے. نماز ہی پڑھیں گے آپ. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو فرائض و واجبات کی ادائیگی کا ذہن بنے گا. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے, والدین کی حقوق سیکھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ ماحول ہمیں بتا دے گا. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو اپنی طبیعت کے اندر لطف و سرور مزید بڑھ جائے گا. اس کے رسول کی شمع مزید روشن ہو جائے گی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت مزید دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی. اور بالخصوص خلفائے راشدین, ازواج مطہرات, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی. اپنی اٹھک بیٹھک کا جائزہ لیں, اپنی گفتار کا جائزہ لیں, اپنی سماعت کا جائزہ لیں, اپنی صحبت کا جائزہ لیں. ہر وہ شخص میرا دوست ہے, اگر میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں وہ مجھے دوبارہ سیدھے راستے پہ لے کے آ جائے. ہر وہ شخص میرا دوست ہے. ایسے دوستوں کی تلاش کریں کہ معاشر کے میدان میں وہ دوست مجھے کام آ جائے. جو معاشر کے میدان میں مجھے کام آ گیا وہی میرا حقیقی دوست ہے. تو عبادات پر قوت حاصل کرنی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل کے اندر پیوست ہونی چاہیے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبتیں دلوں کے اندر پیوست ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ عبادت کا ذوق بھی ہوگا, عبادت کا شوق بھی ہوگا, علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہوگا, اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کا جذبہ بھی ہوگا, بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا جذبہ بھی ہوگا, بچوں کو عالم دین بنانے کا جذبہ بھی ہوگا. اسی جذبے کے ساتھ ہم دنیاوی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر و حشر کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سچی پکی غلامی سے تادم حیات وابستہ فرمائے. اللہ کریم اسی ماحول میں جینا مرنا نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.